خوشیاں کامیابیاں لانے والا عمل۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظیفے کیے ہیں اور وظیفے کر کر کے ہم تھک چکے ہیں، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو آج کی ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے اور کس طریقہ سے ہم ان وظائف سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے عاملین کے وظائف آپ نے دیکھے ہوں گے، جیسے عبقری کے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ہیں، ان کے وظائف بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر شافی صاحب ہیں، ان کے وظائف بھی بہت زیادہ مشہور ہیں اور وہ بھی بڑی اچھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ حضرت پیر اقبال قریشی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ہیں، اور ان کی بھی روحانی اعمال اور عملیات کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ رہنمائی ہوتی ہے اور بڑے ہی کارگر ان کے وظائف ہیں۔ پیر اقبال قریشی صاحب ویسے بھی میرے پسندیدہ ترین عالم بھی اور عامل بھی ہیں۔ ان کے وظائف اور ان کے بتائے ہوئے اعمال بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم یہ بات سوچیں کہ ہم اتنے وظائف، چاہے وہ ہمیں کسی بھی بڑے عالم اور عامل نے بتائے ہوں، تو ہمیں ان سے فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آپ کو میں عمل بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے جس سے آپ کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کے مسائل کو بھی آپ حل کر سکتے ہیں، تمام تر مشکلات آپ کی ختم ہو سکتی ہیں۔ بس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سمجھیے کہ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات ہم نے کیسے سمجھنی ہے اور کس طرح ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمیں کوئی بھی بڑا عامل یا عالم کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وظائف مشہور ہیں، جس طرح سورۃ الکوثر کے وظائف ہیں، 129 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، 21 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، 10 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، 7 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص کے وظائف ہیں، 10 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، 200 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، یعنی مختلف صورتوں کے وظائف موجود ہیں۔ سورہ علم نشرح کا وظیفہ بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے، اگر رات کو سونے سے پہلے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اور اسی طرح سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بڑا باکمال ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے وظیفے بہت ہی زیادہ باکمال ہیں، سورۃ المزمل کے وظائف ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ہیں تو قرآنی وظائف، ہم ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ان سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ہمیں ہونے چاہیے۔ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سورۃ الکوثر پڑھو گے رزق میں برکت ہو جائے گی، اور اس میں بہت ساری مبالغہ آرائیاں بھی لوگ کر دیتے ہیں، اور اس کو آپ بانڈز کے اوپر پڑھتے ہیں تو اس سے بانڈ نکل آتا ہے، اس کو آپ لاٹری کے اوپر پڑھتے ہیں، لاٹری نکل آتی ہے لوگوں کے، پھر مختلف اپنے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کو لاٹری اور بانڈز کے اوپر پڑھنا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی پھر ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، ہمیں برکت نہیں ہو رہی۔ تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ سب سے پہلے وظائف کرنے سے پہلے، چاہے وہ قرآنی وظائف ہیں، اسماء الحسنہ کے وظائف ہیں، جو بھی وظائف ہیں، ان کو کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے ذرائع آمدن کے اوپر ہمیں ضرور ڈال لینی چاہیے۔ اگر ذرائع آمدن ہمارے حلال ہیں اور ہم رزق حلال کما رہے ہیں تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ہمارا رزق ہی حرام ذرائع سے آ رہا ہے، ہم نے دوسروں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے ہمسائے کا حق دبا رکھا ہے، اپنے پڑوسی کا، اپنے محلے دار کا حق دبا رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنی بہنوں کا وراثتی حصہ جو بنتا تھا، جو شریعت نے، قرآن مجید نے مقرر کر رکھا ہے، اس حصہ کو بھی ہم نے دبا رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی اپنی امانت رکھوائی، ہم نے اس کی امانت کو امانت نہ سمجھا اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا۔ اور ایک بہت بڑا المیہ جس میں ہم بحیثیت قوم سبھی لوگ شامل ہیں،
وہ ہیں رستوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آنا۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں، گھر کے آگے جو ہم سیڑھیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جو گھر میں داخل ہونے کے لیے سٹیپ بناتے ہیں، وہ ہم مکمل طور کے اوپر گلی میں بناتے ہیں، رستے میں بناتے ہیں، جس سے رستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ رستے کو تنگ کرنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے، اسی دوران رات کو قیام کیا، ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا گیا، اور جب پڑاؤ ڈالا گیا تو وہاں پر بعض صحابہ اکرام نے جو اپنے خیمے لگائے تھے، ان کی جو رسیاں یا ان کے جو کیل تھے، میخیں جو بنا رکھی تھی انہوں نے راستے کے اندر لگا دیں۔ حالانکہ قیام بھی رات کا تھا، اور اس وقت کوئی ایسی وہاں پر تو گزرگاہ بھی نہیں تھی کہ جہاں سے بہت زیادہ رش ہے اور ٹریفک ہے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، وہاں پر لگا دی گئیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ راستے میں یہ رکاوٹیں آئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ خیمے لگائے ہیں ان کو کہہ دو کہ اگر تم اسی طرح راستہ تنگ کرتے ہو، بند کرتے ہو، تو اس طرح کرنے سے تم چاہے شہید ہو جاؤ، جہاد کر لو، تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عارضی طور کے اوپر وہاں پر وہ رکاوٹیں لگائی تھیں، جس سے پورا راستہ بھی بند نہیں ہوا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اور ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے ہم جو سٹیپ بناتے ہیں، ان سے ہم راستے کو بند کرتے ہیں، اور وہ بھی عارضی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ گلی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میں سٹیپ بنا رہا ہوں اس کی ضرورت مجھے ہے، نہ کہ میرے محلہ داروں کو، نہ کہ یہاں سے گزرنے والوں کو۔ اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ گلیاں بالکل تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہر کوئی اپنے مکان کا سٹیپ باہر بناتا ہے۔ اور اگر کہا جائے تو پھر جواب یہی ملتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں نے بھی بنایا، فلاں نے بھی بنایا، فلاں نے بھی بنایا۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم تو گناہ کا کام نہ کریں، کیونکہ جو بھی کرے گا، جس طرح سے کرے گا، بھگتنا اس نے ہے، اس کو اس کا اجر یا اس کو اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اس کو اس کا گناہ اسی کو ملے گا۔ نیک کام کرتے ہیں ان کا اجر ملے گا تو وہ بھی اسی کو ملنا ہے، گناہ والے کام کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کو ملنا ہے۔ تو ہر چیز کا جو اجر ہے، ثواب ہے، گناہ ہے، یہ سارا کچھ اسی کو ہے جس نے وہ عمل کیا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، ہم اس بارے میں تو بالکل بھی نہ کہا کریں کہ فلاں نے ایسا کیا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو ہم سب کر رہے ہیں اور گناہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ اگر ہم اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف میں بھی تاثیر ہو، اثر ہو، طاقت ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم بہنوں کا وراثتی حق کھا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہم یہ وظیفہ کریں گے تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ ہم جب بھی اپنے رزق کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ذرائع آمدن کو دیکھتے ہیں، سود اس میں شامل ہوتا ہے، رشوت اس میں شامل ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے وظائف میں تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح زکوٰۃ واجب فرض ہو جاتی ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جن کی فصل ہے، فصل پر عشر آ جاتا ہے، ہم عشر نہیں دیتے، اپنے مال کا صدقہ ہم نہیں نکالتے، اور پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف میں تاثیر نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں اگر ہم دور کر لیں گے، اپنے رزق کو ہم حلال کر لیں گے، دوسروں کے حقوق کو ہم نہیں غصب کریں گے، یقین مانیے آپ ایک دفعہ کہیں گے یا ربی تو اللہ کی مدد آپ کے لیے اتر آئے گی۔ آپ ایک دفعہ بھی سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے، اللہ کی مدد آپ کے لیے اتر آئے گی۔ ایک دفعہ بھی سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے، اللہ کی مدد آپ کے لیے اتر آئے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لے لیں،
ہم اپنے ذرائع آمدن کا جائزہ ضرور لے لیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ذرائع آمدن کے اندر کوئی حرام کا عنصر شامل ہے، ہم نے دوسروں کا رزق یا دوسروں کا حصہ تو نہیں مار رکھا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظائف آپ کے لیے پر تاثیر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تاثیر والے وظائف سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے، تو پھر سب سے پہلے ان ساری چیزوں کا جائزہ ضرور لیجئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کامیابیاں بھی، خوشیاں بھی، تو یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں، اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ سورۃ الکوثر کا وظیفہ چاہے 129 مرتبہ پڑھا کر لیں، آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، کامیابیاں بھی ملیں گی۔ آپ اسی طرح سورۃ قریش کو اگر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اسی طرح آپ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عمل آپ روزانہ کر لیتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ تمام تر غم، مصیبتیں، مصائب، آلام، ہر چیز ختم ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وظائف کے بارے میں شکایت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ ہم اپنے وظائف کے ساتھ مخلص کتنے ہیں، کیا ہمارا رزق حلال ہے، ہمارے ذرائع آمدن حلال ہیں، ہم حلال کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ حرام ذریعوں سے ہم رزق کما رہے ہیں۔ اگر تو ذرائع آمدن بالکل حلال ہیں اور حلال ذریعوں سے ہی کما رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔